سب سے پہلے تو میں کل جو ایک اندوناک واقعہ ہوا ہے جس میں بلوچستان کے ایک ہر دل عزیز ڈپٹی کمشنر، بلوچستان کے سپوت، بلوچستان کا وہ چمکتا ستارہ جس نے آگے چل کر کیا کیا خواب نہ دیکھے ہوں گے، اس کو بے دردی کے ساتھ جس طرح شہید کیا گیا ہے، میں نہ صرف اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، ذاکر بلوچ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کا بچہ بچہ آپ کی اس قربانی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بلوچستان کا ہر بچہ بچہ، ہر شخص آپ کو انشاءاللہ تا قیامت یاد رکھے گا۔ ہم آپ کو کبھی بھولے نہیں ہیں اور نہ ہم اپنے ان شہداء کو بھولے ہیں جنہوں نے پاکستان کی خاطر بلوچستان میں عظیم اپنے مقدس خون کی قربانی دی ہے، جس میں پاکستان ملٹری کے جوان اور افسران، ایف سی بلوچستان، ایف سی نارتھ اینڈ ایف سی ساؤتھ، بلوچستان پولیس، بلوچستان لیویز، یہاں کے پولیٹیشنز، یہاں کی عام عوام، جس نے اس مقدس دھرتی کے لیے اپنا مقدس خون بہایا ہے، ہم ان کو یہ یقین دلاتے ہیں، ان کے لواحقین کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ تا قیامت ہم آپ کی اس عظیم قربانی کو یاد رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان قیامت تک آباد رہے گا اور اس میں جو آپ کا لہو ہے وہ شامل ہے۔ اس بات پر آپ کو ہمیشہ فخر ہونا چاہیے۔ بلوچستان میں بلکہ پورے پاکستان میں جو زندہ قومیں ہیں وہ اپنے آزادی کا جشن اسی ذیل کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، اسی جوش کے ساتھ مناتے ہیں جس طرح بلوچستان کے لوگ مناتے ہیں۔ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں آج جشن آزادی بڑے جوش و خروش سے منائی جا رہی ہے۔ آپ کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم یہ جشن آزادی کی تقریبات کرتے تھے، باوجود اس کے کہ آج ہمارا دل زخمی ہے کہ ہم نے کل ایک شہادت دی ہے، بلکہ ایک نہیں 3 شہادتیں دی ہیں۔ 2 ہمارے ایف سی کے جوان جو ہیں وہ بھی کل شہید ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیونکہ یہ ایک نیشنل ڈے ہے، یہ ہماری خوشی کا دن ہے، یہ ہمارے تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم نے اس پاکستان کو مضبوط کرنا ہے۔ جن بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، جس عظیم قربانی کے تحت پاکستان مرز وجود میں آیا تھا، وہ عظیم فیصلے کو ہم نے یہ ثابت کرنا ہے اپنے کردار سے کہ وہ فیصلہ عظیم فیصلہ تھا اور یہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے اور یہ پاکستان انشاءاللہ ان بھنوروں سے نکلے گا اور دنیا کی عظیم ترین قوم بنیں گے، ہم عظیم ترین ملک بن کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ حکومت نے پورے بلوچستان میں آپ کے لیے تقریبات کا اہتمام کیا ہے، جس میں کھیل کے میدان کو خاص طور پہ ترجیح دی گئی ہے۔ مجھے تسلیم کر لینے دیجئے کہ میرا نوجوان، بلوچستان کا نوجوان اگر بیڈ گورننس کی وجہ سے، اگر حکومتوں کی وجہ سے، اگر میری وجہ سے ناراض ہے تو اس کا حکومت سے ناراض ہونا بنتا ہے، ریاست سے ناراض ہونا نہیں بنتا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نوجوانوں کو گلے لگائیں گے، آپ کی نوکریاں بیچنے نہیں دوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گلے لگائیں گے، آپ کی حکومت آپ کے ساتھ ہوگی، ہم میرٹوکریسی کو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر بحال کر کے دکھائیں گے۔ ہم نے آپ کے لیے، نوجوانوں کے لیے بہت بڑا اسکالرشپ کا پروگرام سٹارٹ کیا ہے، جس میں آپ دنیا کے 200 بڑی یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی کرنے جا سکتے ہیں۔ ہمارا ٹیلنٹ ہٹ پروگرام جو میٹرک بورڈ، بلوچستان بورڈ سے جنہوں نے ٹاپ کیا ہے، 10 بچے اور 10 بچیوں کو ہم آگے 16 سال آپ کی ایجوکیشن آپ کی حکومت فلی فنڈڈ اسکالرشپ کے تحت برداشت کرے گی۔ ہم نے اپنے منورٹیز کے لیے اسکالرشپس پلان کا اعلان کیا ہے اور ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ کی مدد سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ 30,000 نوجوانوں کو سکل کر کے اگلے 3 سال میں دنیا کے کونے کونے میں بھیجیں گے تاکہ وہ بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے اور بلوچستان میں خوشحالی آ سکے۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی حکومت، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، چاہے وہ مرکزی حکومت ہو، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نوجوانوں کو
اپنے قریب کریں گے، اپنے کنڈکٹ سے یہ ثابت کریں گے کہ آپ کی ناراضگی حکومت سے بجا ہے، لیکن ریاست سے ناراضگی بجا نہیں ہے۔ ریاست کی اہمیت، آزادی کی اہمیت آج ان غلام قوموں سے پوچھئے۔ آج دیکھیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، دیکھیے آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنی آزادی کی قدر کرنی ہے، اور بلوچستان کے لوگ تو اپنا لہو دے کر اپنی آزادی کی قدر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مقدس لہو کی برکت سے بلوچستان امن کی طرف جائے گا، خوشحال بلوچستان ہوگا، پرامن بلوچستان ہوگا، تو خوشحال پاکستان کے راستے تمام کے تمام انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان سے گزریں گے۔ بلوچستان اس کی ابتدا کرے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ مل کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کو پرامن بنائیں گے۔ بلوچ نوجوانوں، میری بات بہت غور سے سنو، آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کو بڑی ایک منظم آرگنائزڈ سازش کے تحت ریاست سے دور کیا جا رہا ہے۔ آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے ریاست سے دور کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دور نہیں ہونا ہے ریاست سے، آپ نے ریاست کے قریب آنا ہے۔ آپ نے اپنے حکومت سے ناراض ہونے کا مکمل حق رکھتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو سازشی عناصر ہیں، 3 جگہوں پر پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو ہتھیار اٹھا کر ریاست کے خلاف نبردست ہیں، وہ لوگ جو معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر رہے ہیں، معصوم پنجابی بھائیوں کو بسوں سے اتار کے مارتے ہیں، ان کو کڈنیپ کرتے ہیں۔ کس غریب کو کڈنیپ کر رہے ہو؟ جو بیچارہ ایک ایزی پیسے کی دکان پہ کام کر رہے ہیں۔ کیا بلوچ روایات اس کی اجازت دیتی ہیں؟ بلوچ روایات اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو اپنے باوٹوں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے خون کی ندیاں بہا دی تھی، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا بلوچ روایات اس کی اجازت دیتی ہیں کہ ہم اپنی خواتین کو جس طرح استعمال کر رہے ہیں، کبھی ان کو خود کو حملہ آور بناتے ہیں، کبھی ان کو سڑکوں پر بھیجتے ہیں؟ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے نوجوان کو صحیح راستہ دکھائیں گے، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے۔ دوسرا جو حملہ ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پازیٹیو استعمال کرائیں گے، اپنے نوجوانوں سے ریسرچ کرائیں گے۔ یہ جو نیگیٹو ایکٹیویٹی سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جاتی ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ روکیں گے۔ تیسرا اور سب سے اہم حملہ، یہ پھر آرگنائزڈ ہے۔ کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے آپ کو کہ پاکستان کو بلوچستان کے اندر جو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں جس طرح معصوم نوجوانوں کو ورغلا کر ایک جھوٹا پروپیگنڈا کے ذریعے ریاست سے دور کر کے ان کو سڑکوں پہ لے کر آ رہے اور حکومت کے آمنے سامنے لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ریسنٹلی کرائسس ہوا، حکومت نے کتنے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہونے دیا۔ ہم نے بلوچ روایات کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے باوجود کہ ہمارے سیکورٹی فورسز ایک شبیر بلوچ سبی سے اس کو بے دردی سے شہید کیا گیا، لیکن ہم نے کسی خاتون کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ہمیں بلوچ روایات کا احساس ہے، ہمیں پشتون روایت کا احساس ہے، ہمیں ہزارہ روایات کا احساس ہے، ہمیں یہاں بسنے والے تمام قوموں کا، جو ہمارے پنجابی سیٹلر بھائی ہیں وہ اتنے ہی بلوچستانی ہیں جتنا کہ میں ہوں، ان روایات کا احساس کرتے ہوئے ہم نے ایک بھی خاتون کو ہاتھ تک نہیں لگایا، باوجود اس کے کہ ہماری وومن پولیس جو ہے اس کو ہریس کیا گیا، جتھوں نے ان کا پیچھا کیا۔ وہ ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آئیں گی، لیکن اس کے باوجود ہم نے صبر کیا۔